بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحابہ محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار بحرمت سید الابرار یا رب العالمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا الہ العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جو مسلمان اس وقت حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما یا میرے مالک حجاج کرام کو حج میں آسانی عطا فرما یا رب العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو افراد جہاں پر بھی ہیں جس پریشانی میں مبتلا ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما یا الہ العالمین میری بہن سعدیہ کلثوم نے کل مجھے کہا کہ ان کے بیٹے کے حفظ قرآن کے لیے یا میرے مالک ان کے عمل میں علم میں برکت عطا فرما ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا اور میری دوسری بہن ایک ثنا آفتاب نے اپنی اولاد کے لیے کہا یا الہ العالمین پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا الہ العالمین دوسرے ایک بھائی نے اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے حسین پاشا نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہا ہے یا الہ العالمین انہیں ایک صالح رشتہ عطا فرما یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی جو بھی پریشانی ہے دور فرما یا اللہ یا الہ العالمین میرے پیشوا پیر و مرشد حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرے پیشوا کے صدقے میں میرے پیر و مرشد خواجہ عبدالصمد کھرل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما ان کی اولاد کی خیر فرما میرے تمام پیر بھائی دوست احباب جو بھی جہاں بھی ہیں سب کی خیر فرما جو مجھے دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ تو سب جانتا ہے سب کو بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جو میں مانگنے کا سلیقہ نہیں یا رب العالمین تو بہتر جانتا ہے تو ہمارے لیے ہر مصیبت کو دور فرما یا رب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی پریشانی کو دور فرما آقا کریم کے جو غلام یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری قبول و مقبول فرما جو دوست گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سال نہیں آ سکے اگلے سال ان کو بھی حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرما پیارے محبوب کی تمام امت پہ رحم و کرم فرما یا اللہ جو دوست ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کی نیک دلی ارادے پورے فرما یا اللہ میرے گھر پہ میرے حال پہ میرے اولاد پہ رحم و کرم فرما میرے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب سب کے لیے آسانی فرما میرے پیشوا کے صدقے میں میری اولاد میرے بھائی میرے بھتیجے میرے خاندان والے سب کی خیر فرما یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما یا الہ العالمین آقا کے صدقے میں اس شہر کے صدقے میں ان بابرکت دنوں کے صدقے میں حضور کی تمام امت جہاں بھی ہے سب کی خیر اچھا جی دوستو ابھی جو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ صحن کعبہ سے آپ کو میں لائیو مناظر دکھا رہا ہوں آج کا دن لاسٹ حاجی صاحبان کعبہ شریف میں گزاریں گے اس کے بعد جو ہے ان کا سفر حج کا جو ہے الحمدللہ مینا میں روانگی شروع ہو جائے گی کیونکہ 8 کی صبح آپ ذی الحج کی 8 جو ہے آپ نے ظہر میں مینا میں ہونا ہے تو کافی ساری تعداد میں اس ٹائم حجاج موجود ہیں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ سے بھی حجاج کرام یہاں پر پہنچ چکے ہیں ابھی جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ ظہر کا ٹائم ہے اور ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں صحن کعبہ بالکل ہی فل ہو چکا ہے نماز ظہر کا جیسے ٹائم ہوا صحن کعبہ اندر بالکل فل ہو چکا ہے اور باہر بھی الحمدللہ اس وقت حاجی صاحبان موجود ہیں تو کل جو ہے انشاءاللہ ان کو مینا روانگی ہونا ہوگا 8 ذی الحج کو آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء یہ نمازیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہوتی ہیں 9 ذی الحج کی صبح جو ہے حاجی صاحبان عرفات کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی سورج طلوع ہوگا 9 ذی الحج کا سورج طلوع ہونے کے بعد حاجی صاحبان انشاءاللہ عرفات پہنچ جائیں گے سبحان اللہ یہ بہت ہی خوبصورت ایام عرفات میں سارا دن گزاریں گے انشاءاللہ اچھا یہ دوستو ایک بات اور بھی میں بتاؤں آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عرفات میں پہنچ کر مسجد کے ساتھ میں پہنچ جائیں اچھا اور دوسری بات بھی میں بتاؤں آپ کو مسجد جو نمرہ ہے مسجد نمرہ کافی سارا حصہ جو ہے مسجد نمرہ کا وہ عرفات سے باہر ہے وہاں پر حدود کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے پیلا کلر کا بورڈ دیکھیں گے وہاں پر
وہ بورڈ لگا ہوا ہے، کوشش کریں اگر آپ کا بہر ہو گیا قیام تو وہ آپ کا قیام شمار نہیں ہوگا، رش میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحبان تو کی اسی وجہ سے جو ہے تقریباً وہ بہر کے آنے والوں کو نمازوں کے لیے بھی کچھ دوست روکا اس ہوا ہے، بارے میں یہ لا علم صرف اور ہوتے ہیں، صرف حجاج تو کرام ان کا کو میں کہنے کا پروٹوکول ہے۔ مقصد یہی ہے کہ تو آپ کوشش کریں کہ عرفات کے اندر ہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ حدود سے بہر رہیں۔ اور عرفات میں جو ہے یہ بھی فرض نہیں ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ میں جائیں، جہاں بھی آپ بیٹھیں آپ کی سہولت ہے، آپ کا قیام ہو جائے، عرفات میں آپ کا قیام ہو جائے 9 ذی الحج کو، اور احرام کی صورت میں وہ آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ تو کوشش ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کے ساتھ میں جانے کی، لیکن وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے تو اپنے خیموں میں ہی بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہیں پر آپ نماز بھی پڑھیں، نماز ظہر کے ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھیں، اور مغرب کی نماز جیسے ہوگی آپ نے عرفات میں جو ہے حاجی صاحبان نماز ادا نہیں کریں گے، نماز مغرب کے ٹائم وہاں سے حاجی صاحبان روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ کی طرف، رات وہاں پر قیام کریں گے مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد صبح جو ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جانا ہوتا ہے مینا میں جو ہے رمی جمرات، جیسے پہلے ہم کہتے ہیں کہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا دن ہوتا ہے، پہلا دن جو ہے حاجی صاحبان کا پہلا دن یہ ہوتا ہے کہ پہلی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس مینا میں جن لوگوں کی قربانیوں کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھی ہم نے اپنے جو ہے ان کے گروپ والے ٹائم دیتے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ کی قربانی ہوگی، تو جیسے ان کی قربانی کا ٹائم ہوگا اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈانے ہیں۔ یہ بھی کیا کہ اگر آپ کو ٹائم 10 بجے کا صبح کا دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں 2-3 گھنٹے اس کے اوپر ہی جا کے سر منڈائیں، ٹائم میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے ٹائم کے بھی 2-3 گھنٹے بعد ہی سر منڈائیں، اور اس کے بعد آپ کو آنا ہے طواف زیارہ کے لیے کعبہ شریف میں۔ آپ پہلے دن آ سکیں آسانی ہو تو آ جائیں، دوسرے دن آسانی ہو دوسرے دن آ جائیں، تیسرے دن بھی آ جائیں، جیسے آپ سب کی آسانی ہو، زبردستی نہیں ہے یہ۔ آپ جو ہے ان چیزوں کا تھوڑا نوٹ بھی کریں، اور الحمدللہ کافی سارے حجاج کے ان بارے میں معلومات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایک ترتیب تھوڑی آسانی کر دوں آپ کے لیے، جو میرے بھی ناظرین ہیں دیکھنے والے، یا ان کے کوئی حاجی صاحبان یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ بتا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل میں گیا تھا، لاسٹ ویڈیو میں نے بتائی تھی، یہ جو ٹرین کا میں نے بتایا تھا کہ حرم اپنا مینا سے جو ہے عرفات تک ٹرین جاتی ہے، اس میں بھی آپ کوشش کریں اگر نوجوان ہیں چلنے کی، اللہ پاک نے آپ کو ہمت دی ہے تو پیدل سفر کریں۔ ٹرین میں آپ کا پیکج ہے بھی تو اس کو آپ جو ہے جو ضعیف العمر افراد ہیں ان کے لیے چھوڑیں۔ اگر آپ پیدل جا سکتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، کیونکہ آپ نے 3 دن وہیں پر رہنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی کے ہوٹل اگر دور ہوں تو وہ ان کی مجبوری ہے، آپ جائیں، لیکن میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پیدل جائیں گے اگر کنکریاں مارنے کے لیے شیطان کو، تو آپ پیدل ٹرین سے زیادہ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جب کل جائیں گے تو وہاں سے مناظر دیکھیں گے کہ اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹرین میں چڑھنے کے لیے بھی 2 سے 3 گھنٹے کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور واپسی میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اگر آپ آسانی کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے، اصل میں نام حج آسانی کرنے کا ہی ہے، تو آپ دوسروں کے لیے خاص طور پہ بزرگوں کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں، ٹرین وغیرہ ان کے استعمال کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ ان کو یہ اس سے آسانی ہو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ہمت دی ہے تو پیدل حج کریں، مزدلفہ بھی پیدل آئیں، مزدلفہ سے مینا بھی پیدل آئیں، اس میں اجر بھی ہے، اور دوسروں کے لیے اگر آپ آسانی کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا۔ دعا ہے رب کائنات ان سب حاجی حضرات کا جو ہے حج قبول فرمائے، اور ان سب کو جو ہے اللہ پاک آسانی سے واپس اپنے گھروں میں واپس لے کے جائے۔ تو دوستو یہ خوبصورت آپ کو میں جو مناظر دکھا رہا ہوں، میں چاہا کہ بھی آپ بیت اللہ شریف کے بہر کے بھی مناظر دیکھتے رہیں، اور اپنی میں بات بھی مکمل کر لوں۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے میں بھی آپ کے ساتھ میں عزیزیہ اور دوسرے مختلف ایریا سے جو ہے آپ سب کے لیے، جو اس وقت سعودی عرب میں نہیں موجود ہیں، میرے بھائی دوست تقریباً زیادہ تر انڈیا پاکستان میں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو حاجی صاحبان کے مناظر وہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے اپنے ہوٹلوں سے اب مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا تو اگلے سال میں بھی حج کروں گا۔ ارادہ تو اس سال بھی تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جیسے ہو بہتری ہوتی ہے ہر حال میں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ یہاں پر ایک خوبصورت ایک منظر دیکھیں، میرا دل نے چاہا کہ میں بھی آپ کو یہ ایک منظر دکھاؤں۔ یہ سیکورٹی والے جیسے یہ روکا ہوا ہے بیریئر،
یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کے لیے الگ سے حصہ بنایا ہوا ہے، یہ مردوں کے لیے الگ سے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نماز کا ٹائم میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو، یہ نماز کے لیے جو ہے حاجی صاحبان کو جہاں پر روک دیتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک خوبصورت منظر جو ہے یہ آپ دیکھیں، لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں بہت سخت ہیں، ان میں ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ سب کے لیے آسانی کرتے ہیں، آپ سب کے لیے آسانی کرتے ہیں، اگر آپ ترتیب سے جائیں تو ضرورت ہی نہ پڑے۔ ابھی یہ دیکھیں رش کتنا ہے، اگر آنے جانے کا راستہ الگ نہ کریں تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہاں سے پیدل جانے کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت، یہ اسی کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے بھائی، تو یہ سعودی سٹائل میں جو ہے اس نے رومال وغیرہ، اور جو ان کا خاص سعودیوں کا ایک طرز طریقہ ہے رومال باندھنے کا، اس نے سر کے اوپر ایسے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ سیکورٹی والا بھائی جو ہے اس کو دیکھو صحیح طریقے سے اس کو سیدھا باندھ کر وہ گال بھی اوپر کر رہا ہے اور رومال بھی اس کو بنا کے دیکھ رہا ہے کہ بھی اگر اس نے شوق سے لیا بھی ہے، خریدا بھی ہے، تو یہ اس طرح سے پہنو۔ دیکھیں اس کو حالانکہ روکا ہوا ہے، یہ سارے حجاج کو یہاں پر روکا ہوا ہے۔ کافی سارے دوست یہاں سے غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہم کو اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، اور وہ اپنی مستی میں مست ہو کے ایک بھائی کو خوبصورت سے انداز میں سعودی سٹائل میں جو ہے ان کو رومال باندھ رہا ہے۔ اور اس کو جو دیکھیں میں تو اس سے بہت خوش ہو رہا ہوں۔ یہ چیز آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن اس کے دل کی مطلب حوصلہ افزائی کرنے کے لیے دیکھیں میں بھی کافی دور بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ دیکھا جیسے منظر تو میرا دل خوش ہونا شروع ہوا بھی دیکھیں یار یہ بھی نہیں ہے کہ بھی دیکھیں ابھی اس کو جانے بھی دیا۔ یہ ہو گیا جی خصوصی پروٹوکول۔ ابھی اس کے چہرے پہ آپ خوشی دیکھیں، اور کس طرح سے جو جا رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی نہیں کون سی یہ ملک کے ہیں بھائی، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن اس نے جو ہے توپ پہنا ہوا تھا سعودی سٹائل میں، تو اس کو یہ باندھنا نہیں آ رہا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ بچے جو ہے کبوتروں سے کھیلتے ہوئے، کبوتر بھی جو ہے نا، یہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں آپ جب بھی آئیں گے کبوتر موجود ہوں گے، ان کو دانہ ڈال کے جو ہے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ وہ نسل ہے جس نسل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں جانے کے لیے جا رہے تھے، تو غار ثور پہ جو ہے آپ نے قیام فرمایا تھا، وہاں پر کبوتر نے وہاں پر انڈے دیے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں بھی خیر فرما دی ہے، اور اتنی محبت ہر کوئی کرتا ہے ان سے۔ دیکھیں ہر جگہ سے آپ کو جہاں بھی جائیں گے آپ کبوتر بچے کھیلیں گے، بڑے جو ہے ان سے دانہ ڈال کے خوش ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ اور یہاں پر جو ہے بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک سے دعا ہے، مجھے بھی بچے بہت پسند ہے۔ رب کائنات جن بہنوں نے اپنی اولاد کے لیے کہا ہے، پھر آخر میں ان سب کے لیے دعا، میری بہن ثنا آفتاب کو مالک کائنات نیک نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے، اور میری بہن کے جو بیٹے کے لیے کہا ہے حفظ قرآن کے لیے، اللہ پاک سعدیہ کلثوم نے نام میں بھول رہا تھا، مجھے وہ غصہ ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا تھا میرا نام لے کے ہی کہنا، تو اللہ پاک ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے۔ اور انہوں نے حج کی درخواست کی ہے، رب کائنات ان کی حج میں بھی، حج کے لیے آنا بھی نصیب فرمائے۔ اور دوسرے بھائی جو ہے حسین پاشا نے اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا کہا، اللہ پاک ان سب کے رشتے آسانی سے عطا فرمائے، آمین یا ربنا کریم۔ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں رب کائنات ان سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک میرے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں مجھے، اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے۔ اللہ پاک سے التجا بار بار ہے، بس میرے مرشد کا کرم، میرے مرشد کی اولاد کا کرم، حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی 2 دن پہلے جو ہے عرس مبارک تھا، تو ان کی نظر کرم کا صدقہ مالک کرم فرماتا ہے۔ تو دعا ہے رب کائنات میرے پیشوا کی تمام جو بھی مریدین ہیں ان سب کی خیر فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، میرے پیشوا کے صدقے میں میرے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ رشتہ دار عزیز و اقارب جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اپنی رحمتوں سے جو ہے، جو دوست اس وقت موجود ہیں کعبہ شریف میں گرد و نواح میں، ان سب کی حاضری قبول کرے۔ اللہ پاک سے بار بار میں التجا کر رہا ہوں، جو بھی دعائیں مانگی ہیں صدق کے دل سے مانگی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے اپنی رحمت فرمائے، اور ان سب کو
اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں دوبارہ مینا کی طرف جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلوں کے ساتھ۔ تو آج کا یہیں پر ولاگ ختم کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہاں پر یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ لائنیں لگی ہوئی، یہ کھانے کے لیے یہ ناشتہ، یہ آپ باب ملک عبدالعزیز کی طرف سے جو بہر جو کبوتر چوک والی سائڈ ہے، یہاں پر حاجی صاحبان کے لیے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے ناشتے کے لیے بھی یہیں پر لائن لگی رہتی ہے، اور فری میں کھانا دن میں بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔